الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ مزید کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کامل، مکمل ترین، بہترین، خوبصورت شریعت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسانوں کو اس میں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بزرگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان کا لمحہ ہے، ایک امتحان کا مومنٹ ہے۔ دنیا امتحان دینے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس امتحان کی جگہ میں ایسا آزمایا ہے یا ایسا آزمائیں گے جس کے تعلق سے تاریخ خود بخود شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ کس طور پر؟ کبھی ان کے جان کا خطرہ، کبھی ان کے مال کا خطرہ، کبھی ان کی اولاد کا خطرہ۔ لیکن بسا اوقات یہ ہماری آزمائش نہیں بلکہ ہمارے بداعمالیوں، ہمارے برے اعمال کی نحوست سے ہوتا ہے۔ آج کے آپ 30 سے 35 سال پہلے پیچھے جائیں، جو بندہ یا جو رئیس آدمی 10 سے 15 ایکڑ زمین میں کھیتی کرتا تھا، آج وہ رئیس کم سے کم 40 ایکڑ زمین میں کھیتی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اس کو فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ مراد یہ ہے کہ وہ 15 ایکڑ میں جو کماتا تھا، جو بچا لیتا تھا، جو کھاتا تھا، جو دیتا تھا، اس 15 میں پورا ہو جاتا تھا، لیکن آج کے اس 40 میں اس کا وہ مسئلہ پیش نہیں آ پا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے برکات کو اٹھا لیا ہے، چھین لیا ہے۔ یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ چیز کیسے جائے گی؟ یعنی چیزوں میں برکت کب آئے گی؟ تو ہمیں اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی اور کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر وقت مہلت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ آج نہیں تو کل میرا یہ بندہ میرے سامنے آ کر کے معذرت طلب کرے گا، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا اور مجھ سے معافی مانگے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی غلطی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا کوئی نامناسب بات کہہ دیتے ہیں، تو آپ کے والدین 1 مرتبہ آپ کو چھوڑ دیں گے، 2 مرتبہ چھوڑ دیں گے، 3 مرتبہ چھوڑ دیں گے، لیکن 4تھی مرتبہ آپ کو ضرور مار دیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم، میرے رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ میرا رب اس وقت تک توبہ کو قبول کرے گا جب تک ہم سب کی جان جو ہے، جب تک یہاں پہ نہ آ جائے، گلے میں جب تک جان نہ آ جائے گی،
اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کرتا۔ اللہ سے معذرت کریں، اللہ انجانے میں نے کر دیا۔ اللہ سے ایک مرتبہ کہہ کر دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دیتا ہے ایک مرتبہ نا کہ اللہ مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی، تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ گناہ کر لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اندر دونوں صفات پیدا کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ غلطی بھی کر سکتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بندہ بچ بھی سکتا ہے گناہ سے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ذات ہے جو میرے گناہوں پر پکڑ بھی کر لے گا، اور میرے گناہوں کو اگر میں معافی مانگ لوں تو بخش بھی دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے پیش ہونا سیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا پتہ اللہ معاف کرے یا نہ کرے۔ وہ صحابی کہتے ہیں چل رسول اللہ کے پاس میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور کے پاس لے کر کے گئے۔ حضور نے جب پوچھا کیا غلطی کی ہے، انہوں نے کہا آقا میں جو ہے ایک جوان لڑکا ہوں، اور میرا گناہ یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں، میں کفن کو چرا لیتا ہوں، پھر مردے کو اس کی قبر میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن جو میں نے سب سے بڑا جرم کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی کی لڑکی مدفون تھی، میں نے جب اس کا کفن نکالا تو میری نظر اس کے بدن پہ پڑی، جوان لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی آقا، میں وہاں سے چلا آیا اس کو اندر ڈال کے، لیکن شیطان میرے ذہن پر، میرے دل و دماغ پر غالب ہو گیا، اور اس نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ آپ اس بچی کے ساتھ زنا کر لے، رات کا موقع ہے، کون آپ کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نے ایک مردہ لڑکی سے زنا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ آقا نے فرمایا کہ تجھے قبرستان دیکھ کر کے تجھے اپنی موت نہیں یاد آئی؟ تو نے اس مری ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کے اپنی موت نہیں یاد کی؟ آقا کریم جب ناراض ہوئے، جب غصہ ہوئے، وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو میرا اب کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی آئے، 40 دن تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو زمین پر بھیج دیا اور کہا محبوب کے پاس جاؤ اور 3 سوالات ان سے کرنا۔ پہلا سوال، نبی کیا آپ نے اس بندے کو پیدا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، محبوب رزق آپ اس کو دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق پوری دنیا کو، مجھے، اس کو، پوری دنیا کو اللہ رزق دیتا ہے۔ محبوب سے تیسرا سوال جو ہم سب کے لیے بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے، محبوب سے تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ معافی جو دیتا ہے، یعنی جو گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ کون ہے، آپ یا اللہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں پانی آ گئے، آنسو آ گئے۔ جمال والی جو آقا کی آنکھیں ہیں ان میں پانی آ گئے۔ آقا نے فرمایا کہ ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ جبریل کا اب سوال سنیے کہ پھر آپ نے اس بندے کو ایسا کیوں کہا، آپ ایسا ناراض کیوں ہوئے؟ لہٰذا اللہ نے حکم دیا مجھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس بندے کو بلائیں اور اس کے خوشخبری دیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میرا اللہ یہ ہے۔
ہم سب کا مالک یہ ہے کہ جس نے ایک فحش کام کیا، ایک غلط کام کیا، زنا کیا، وہ بھی ایک مردہ بچی کے ساتھ، ایک مری ہوئی بچی کے ساتھ، جب اس کے سامنے بندہ پیش ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دیا، تو ہم اگر چھوٹے موٹے گناہ کر جاتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دے دو، اللہ کو دے دو اپنے آپ، یعنی اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ دوسری بات، ایک بندہ تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، وہ مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ میں جانے کے بعد لوگوں کو دیکھا اور آسمان کی طرف یوں اٹھایا، منہ سر اٹھایا اور اللہ آسمان کو دیکھا اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ تصور کر کے وہ رونے لگا۔ ایک شخص نے پوچھا آنسو بہا رہے ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مارکیٹ والوں کو دیکھا، پھر اللہ کو دیکھا، تو میں نے اللہ سے بات کی، اللہ ان کو اگر تیرے در پہ لاؤں تو کیا آپ بخش دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ ان کو لا لے، بس ایک مرتبہ لا لے، وہ ایک مرتبہ میرا نام لے لیں گے، میں ان کو بخش دوں گا۔ اس نے کہا، بندے نے جو سوال کرنے والا تھا، اللہ نے کیا سوال کیا، اللہ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ راضی ہے، کہہ رہا کہ اس کو لے کر کے آ جاؤ، میں اس کو بخش دوں گا۔ دوسرے دن وہی شخص اس اللہ والے کو دیکھتا کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس نے کہا عجیب پاگل آدمی ہو، کبھی مارکیٹ میں روتے ہو، کبھی گلیوں میں روتے ہو، کبھی قبرستان میں آ کر کے روتے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا قبرستان میں آیا تھا، کچھ آیتیں پڑھا، آیتیں پڑھنے کے بعد ان کو بخشا، پھر دل میں یہ خیال آیا، تصور آیا ذہن میں یہ میرے کہ آج بھی اللہ سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اللہ آج کیا جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کی آپ نے اللہ سے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے بات کی، آج جو قبر میں ہے وہ راضی ہے، مخلوق آج راضی ہے، لیکن اللہ آج راضی نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پاک صاف بنانے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاک اور صاف بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تیار بیٹھا رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی طلب کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ دنیا میں رہ کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، صرف میرا رب جانے گا اور آپ اور میں جانوں گا، اور یا تو جو کرامن کاتبین ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں وہ جانیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن کل جب قیامت آ جائے گی اور ہم یوں ہی دنیا سے چلے گئے، وہاں پر تمام انبیاء موجود ہوں گے، ان کے فالوورز موجود ہوں گے، ہر نبی کی امت ہے، اگلے اور پچھلے تمام امتی وہاں پر موجود ہوں گے۔ جب وہاں پر ہمارا اعمال نامہ کھلے گا، ہم کو وہاں لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں معافی مانگنے کی کوشش کرو۔ جب مر گئے ایک مرتبہ اور آپ نے اللہ سے صلح اور سپاٹا نہیں کرایا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں پیش کیا، تو آپ کا بیٹا مولوی ہو، فقیہ ہو، حافظ ہو، عالم ہو، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ کو عذاب قبر جھیلنا پڑے گا۔ وہ الگ چیز ہے، میدان محشر میں شفاعت ہو جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، آپ کو رسول اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے، آپ کو تمام امتیوں کا سامنا کرنا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ جب کعبۃ اللہ کو جاتے تھے نا تو اتنا زار و قطار روتے تھے،
اور ایک بات وہاں پہ کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، کعبۃ اللہ میں کہا کرتے تھے اللہ مجھے بخش دے، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں آقا، مجھے بخش دے، اور اگر میں نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا تو کل قیامت کے دن میری آنکھیں لے کر کے اٹھانا، یعنی مجھے نابینا اٹھانا، میں محبوب کے ادنا سے امتی کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، آپ کا کہاں سے کروں گا۔